اٹھو یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے، اٹھو یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے، کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے، کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، ہم سب لوگ خواب دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ ہم سب کی خواہشات ہوتی ہیں، ہم سب کچھ نہ کچھ بننا چاہتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کامیاب لوگوں کو، ان سے انسپائر ہوتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں۔ ہمیں فروٹ نظر آتا ہے کہ کیا کامیابی ہے جو انہوں نے حاصل کی اور ان کو اتنا اچھا نتیجہ ملتا ہے، پاپولیرٹی مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، شہرت ہے، کامیابی ہے، سب کچھ ہے، نام ہے۔ لیکن ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے راستے کو نہیں دیکھتے، اور اس لیے ہم میں سے اکثر لوگوں کے خواب درست ثابت ہوتے ہیں، ان کی تعبیر مل جاتی ہے، اور اکثر جو ہیں ہمارے خواب ادھورے کے ادھورے رہتے ہیں، وہ صرف خواب ہی رہتے ہیں، حقیقت کا روپ کبھی نہیں دھارتے، کیونکہ ہم اس راستے کی طرف نہیں جاتے۔ جیسے بدھا نے کہا تھا کہ زندگی ایک تلاش کا نام ہے، ایک خواہش کا نام نہیں ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے، آپ تلاش کریں کہ میں کون ہوں۔ سب نے ایک منزل اچیو کر لی، لیکن ہر کوئی سیم طریقے سے اس منزل کو، چاہت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کی تلاش اس کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج کی کہانی میں ہم بات کریں گے صبا ابراہیم کی کہانی کی۔ بھوپال کی لڑکی ایک متوسط مڈل کلاس فیملی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ 2 بہن بھائی ہیں، بڑا بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے جس کا نام صبا ابراہیم ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ بھوپال کی گلیوں میں سفر کرنے والے، بھوپال کے ایک گھر میں پیدا ہونے والے یہ بچے کل کو کون سے مستقبل کو حاصل کریں گے، ان کے خواب کیا ہیں اور کس طرح سے پورے کریں گے۔ اور اسی طرح سے ہوتا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور ایک مڈل کلاس فیملی سے اٹھ کے کچھ اچیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک ویل سیٹلڈ فیملی سے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے چیزیں بہت سی آسان ہو جاتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے، ہو جاتی ہیں۔ لیکن مڈل کلاس فیملی سے اٹھ کے ایک شخص کا بننا، کامیاب ہونا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا کہ اس فیملی کے دوسرے شخص کا اٹھ کے بننا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہو ایک خاندان کے اندر تو آپ کے لیے اور آپ کے آنے والوں کے لیے چیزیں آسان ہوں گی، لیکن متوسط خاندان سے ایک شخص کو بھی اتنی ہی محنت لگتی ہے، اور شاید دوسرے شخص کو اس سے کہیں نہ کہیں زیادہ محنت لگتی ہے۔ اس کی بات ہم آج کریں گے۔ خواب تھے، ان بچوں نے بھی خواب دیکھے، دونوں بہن بھائیوں نے بھی خواب دیکھے اپنی اپنی جگہ پر۔ بھائی نے ایک گول بنایا کہ اس نے ایکٹنگ کرنی ہے، ایکٹر بننا ہے، ممبئی شہر میں چلا گیا۔ ممبئی شہر میں جا کے رہنا، اپنے آپ کو منوانا، کامیابی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور شاید آج تک نہیں ہوگا۔ جب سے وہ محنت شروع کی، وہ لگن شامل کی، ان کی نسبت جو کہ ایک کامیاب خاندان سے آلریڈی تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ بالی ووڈ کے اندر ہمیں مختلف خاندان مختلف نام میں ملتے ہیں، اور نیپوٹزم کی بہت زیادہ وہاں پہ بات بھی کی جاتی ہے کہ اس خاندان کا بچہ ہے تو ان کے لیے پہلا سٹیپ آسان ہو جاتا ہے۔ تو خیر، بھائی نے محنت کی، کامیابی حاصل کی، نام کمایا، وہیں پہ وہ بہن پڑھتی رہی، اپنا کام کرتی رہی، لیکن بہت سے خواب تھے جو اس کے بھی تھے، بہت سی چیزیں تھیں جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن راستہ کیا تھا ہر دوسرے شخص کی طرح اس لڑکی کو، اس بچی کو نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے وہ ان چیزوں کو اچیو کر سکتی ہے۔ لیکن وہ ایک خواہش جو تھی، وہ جو لگن تھی، وہ صرف یہ نہیں تھی کہ میں نے کسی منزل تک پہنچنا ہے، اس چیز کو اچیو کرنا ہے، بلکہ کس طرح سے پہنچنا ہے، وہ سفر کے اوپر، راستے کے اوپر بھی اتنا ہی فوکس کر رہی تھی۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی اپرچونٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اپنا نہیں پتا ہوتا نا، جیسے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں اپنا نہیں پتا ہوتا کہ ہماری کون سی کوالٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، ہم کون سا کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں بس وہ ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، تو ہم دوسروں کے پیچھے لگ کے وہ کس طریقے سے گئے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس بچی کے اندر کہیں نہ کہیں یہ لگن بھی تھی کہ اس کو پتا ہو کہ میں کون ہوں۔ اگر ویٹ زیادہ ہے تو وہ میں نے اپنی کمزوری نہیں بنانا، اگر میں ایک خاص کام نہیں کر سکتی تو میں نے اسے اپنی کمزوری نہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی۔ مختلف کام کرنا شروع کیے، راستہ نہیں مل رہا، تلاش کرنے کی کوشش کی، مختلف کام کیے،
کبھی نہیں کیے. اور جب آپ کے گھر میں کوئی ایک ہو جو کہ آلریڈی رینونڈ ہو، اچیومنٹس ہوں، تو ہمیں دوسرے کے لیے لگتا ہے، ہم دیکھنے والوں کو، جو کہ ہم ایک دروازے کے اندر سے جہاں چابی ڈالی جاتی ہے اس کی ہول کے اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں باہر دنیا کو. کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں، ہمیں وہ ایک پرٹیکولر ویو نظر آتا ہے، ہمیں پوری کہانی، پوری تصویر نظر نہیں آتی. ہمیں لگتا ہے کہ شاید بھائی کامیاب ہو گیا تو بہن کے لیے، آگے آنے والے بچوں کے لیے ان کے چیزیں آسان ہو جائیں گی. لیکن آپ دیکھیں گے تو بہت سے ایسے مشہور لوگ ہیں، بہت سے ایسے کامیاب لوگ ہیں جن کے گھر میں دوسرا فرد اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک بہت زیادہ گھنے سایہ دار درخت کے نیچے ایک دوسرے چھوٹے درخت کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر وہ درخت کوشش نہیں کرے گا، زمین کا سینہ پھاڑ کر نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سایہ دار درخت اپنی طرف سے سایہ دیتا رہے گا، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا کیا ہوگا، ایک وقت تک اس نرشمنٹ کے اندر رہ سکے گا، اس کے بعد وہ مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو بہت زیادہ آسانیاں بھی کبھی نہ کبھی ہمارے لیے مشکلات کا سبب ہو جاتی ہیں، اور یہ اکثر کامیاب لوگوں میں ہوتا ہے. آپ کو اکثر ملے گا جتنی پیک ایک والد نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں حاصل کی ہوگی، ہم اپنے لالی ووڈ میں بھی دیکھ لیں گے تو ان کے بچے یا ان کے بہن بھائی اتنے زیادہ اچیومنٹس نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ نام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے کہ آپ فلاں کے بہن بھائی ہیں، فلاں کے بچے ہیں. آپ کی رسپانسبلٹیز ڈبل ہو جاتی ہیں، ذمہ داریاں ڈبل ہو جاتی ہیں. تو یہ تو ایک بہت اولڈ نوشن ہے کہ جو ایک کامیاب ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے آنا اور کامیابی حاصل کرنا. پہلا سٹیپ ہاں آپ کا اچیو ہو جائے گا. شاید ایک دوسرا شخص جو کہ اگین مڈل کلاس فیملی کے، لو مڈل کلاس فیملی کے، جس کے کسی شخص نے اتنی کامیابی حاصل نہیں کی، وہ دوبارہ سے اٹھ کے آتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوگی، جیسے کہ ان کے بھائی کے لیے مشکل تھی، شعیب کے لیے. دوسرے کو آنے کے لیے پہلا سٹیپ مل جائے گا، لیکن دوسرا سٹیپ اگر آپ کے اندر اتنی زیادہ لگن نہیں ہوگی، آپ محنت نہیں کرتے ہیں، آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، سکلز نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا اپنے آپ کا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ یہ جو کامیابی کسی شخص نے حاصل کی مجھے بس وہ اچیو کرنی ہے، تو آپ کبھی بھی اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے، اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے. تو اس بچی نے مختلف طریقے اپنائے خود کو بڑھانے کی، اس گھنے سایہ دار درخت کے نیچے اپنی ایک الگ شناخت ڈھونڈنے کی کوشش شروع کی. خواب تھے، ان کی تعبیر حاصل کرنے کی کوشش شروع کی. ایک وقت آیا کہ جب اسے لگنے لگا کہ شاید یہ جو کام ہے، جو انسٹاگرام کے اوپر میں تصویریں ڈال رہی ہوں، ویڈیوز چھوٹی چھوٹی اگر ڈل رہی ہیں، اس سے کچھ کامیابی حاصل کر رہی ہے، تو یہ وہ چیز ہے جس کے اندر شوق بھی ہے، مزہ بھی آ رہا ہے، اور یہ وہ چیزیں میں کر سکتی ہوں. اس نے یوٹیوب کا چینل بنایا، اس کے اوپر ولاگنگ شروع کر دی، ویڈیوز بنا کے ڈالنا شروع کر دی، اور آج 1.77 ملین فالوورز ہیں، ان کے سبسکرائبرز ہیں، فینز ہیں، ان کی فیملی ہے جو کہ یوٹیوب کے اوپر جنریٹ ہو چکی ہے، اور انسٹاگرام کے اوپر بھی وہ اچھی خاصے مائلسٹونز جو ہیں وہ اچیو کر چکے ہیں. بات صرف یہ، ہم سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ہم سب کو ایک پوائنٹ کے اوپر اپنی زندگی میں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے جو خواب ہیں ہم ان کو ڈائریکشن کیسے دے سکتے ہیں، ان کو اچیو کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم میں سے اکثر شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں، ایک دن کے اندر ہمیں یہ کامیابی مل جائے، یا ہم صرف کامیابی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہم اپنے راستے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم ایک کی ہول سے بس چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ایک ویو پوائنٹ سے چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید ہمیں اس میں کامیابی حاصل ایسے ہی ہو جائے گی جیسے اگلے شخص کی ہمیں نظر آ رہی ہے چھوٹی سی تصویر میں. لیکن اس کے پیچھے جڑا راستہ، اس کے پیچھے جڑی کتنی آپ کو محنت لگتی ہے، کوشش لگتی ہے، اور اگر اس راستے کو ہم خوبصورت بناتے جاتے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. زندگی ہے ہی اس راستے کا نام، اس تلاش کا نام جو ہم نے اپنے اندر تلاش کرنی ہے کہ ہم کون ہیں. دوسروں سے لنک ہو کے، دوسروں سے ریلیٹ ہو کے ہم اپنی الگ پہچان کبھی نہیں بنا سکتے. اور مختلف مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے ابھی ایک مثال دی، اس طرح کی اور بھی ڈھیروں آپ کو مثالیں مل جائیں گی. تو سب اسی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، سب زندگی میں ایک پوائنٹ کے اوپر مشکل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے.
ہو سکتا ہے آج آپ بھی اسی پوائنٹ پہ بیٹھے ہوں، آپ کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، ہم نے کس طرف موو کرنا ہے. ہمارا منزل تو سب کو پتا ہے، منزل سب کی ایک ہی ہے، راستہ سب کا ڈیفرنٹ ہوگا. تو آپ کو بھی نہیں پتا آپ کا راستہ. اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. صرف بیٹھیں کچھ دیر اپنے آپ کے ساتھ اور دیکھیں کہ آپ کی سکلز کیا ہیں، آپ کی ابیلٹیز کیا ہیں، کون سا کام ہے جو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. اگر راستے میں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا نا تو منزل بہت آسان ہو جائے گی. راستہ ہی وہ منزل بن جائے گا، راستہ ہی ہماری ڈیسٹینی بن جائے گا. آئی ہوپ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تھینک یو سو مچ. کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.